فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ڈیٹ ہے 17 اکتوبر 2023 منڈے۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج آپ کے لیے جو کتاب پیش کی جا رہی ہے اس کا نام خود سازی یعنی تزکیہ اور تہذیب نفس ہے، جس کے مصنف آیت اللہ ابراہیم امینی ہیں۔ اس کتاب کے کل پیجز 304 ہیں۔ آپ یہ کتاب عظمیٰ اشرف کی آواز میں سنیں گے، تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 1۔ خود سازی یعنی تزکیہ اور تہذیب نفس، مؤلف آیت اللہ ابراہیم امینی، مترجم حجت الاسلام مولانا اختر عباس نجفی، ناشر ثاقب پبلیکیشنز، لاہور، پاکستان۔ جملہ حقوق باحق ناشر محفوظ ہیں۔ نام کتاب خود سازی یعنی تزکیہ اور تہذیب نفس، مؤلف آیت اللہ ابراہیم امینی، مترجم حجت الاسلام مولانا اختر عباس نجفی۔ ملنے کا پتہ المؤسسۃ الاسلامیہ، لاہور، پاکستان۔ ثاقب پبلیکیشنز، لاہور، پاکستان۔ ساجد برادرز بک سینٹر، 15 مسلم سینٹر، چیر جی روڈ، اردو بازار، لاہور۔ افتخار بک ڈپو، مین بازار، کرشن نگر، لاہور۔ کریم پبلیکیشن، سمی سینٹر، 38 اردو بازار، لاہور۔ مکتبۃ الرضا، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ المرتضیٰ بک سینٹر، ہنزا چوک، گلگت۔ علمی کتاب خانہ نزد نیشنل بینک، سکردو۔ اسد بک ڈپو، قدم گاہ، مولا علی، حیدرآباد۔ جملہ حقوق باحق ناشر محفوظ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ خوشخبری، دنیا کا پہلا شیعہ مترجم قرآن۔ یہ سن کر دنیا جہاں میں بسنے والے مومنین و مومنات کو بڑی خوشی حاصل ہوگی کہ ہم نے دنیا میں پہلی بار ایسا قرآن چھاپنے کی سعادت حاصل کی ہے جس میں عربی، اردو اور انگلش تینوں کو ایک ہی قرآن میں یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اسے بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام قبول فرمائے۔ قرآن کریم اردو انگلش 11 قسمیں۔ مترجم مولانا فرمان علی مرحوم۔ انوار القرآن 3 قسمیں۔ مترجم مولانا ذیشان جوادی مرحوم۔ مفاتیح الجنان اردو انگلش 6 قسمیں۔ نہج البلاغہ اردو انگلش 6 قسمیں۔ مترجم مفتی جعفر حسین مرحوم۔ مولانا ذیشان جوادی مرحوم۔ تفسیر عمدۃ البیان 5 جلد۔ وظائف الابرار اردو انگلش 6 قسمیں۔ ثمرات الحیات 2 جلد۔ توضیح المسائل آیت اللہ عظمی خامنی و سستانی۔ صحیفہ سجادیہ اردو انگلش۔ تعقیبات نماز اور دعاؤں کی مختلف کتابیں۔ ہر قسم کی دینی، مذہبی، فقہی اور اخلاقی کتابوں کی بارعایت خرید و فروخت کے لیے تشریف لائیں۔ آپ کی اپنی دکان ساجد برادرز بک سینٹر، 15 مسلم سینٹر، چیر جی روڈ، اردو بازار، لاہور۔ فون نمبر 0347 4108 506
اور 030088595159 زیر سرپرستی الحاج مولانا محمد ایوب بشوی MA بانی کاروان حج مکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح انسانی کو پاکیزہ بنانے کے لیے نفس اور اس کی خواہشات اور ہوا اور ہوس پر کنٹرول کرنا ایک ضروری اور زندگی ساز کام ہے۔ انسان کا نفس اور روح مثل ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے۔ اگر وہ ریاضت کے ذریعے متی اور آرام میں ہوا اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھی اور اس کی پشت پر سوار ہوا تو پھر اس سے فائدہ حاصل کر سکے گا، اور اگر وہ متی اور فرما بردار نہ ہوا اور جس طرف چاہے وہ جانے لگا تو وہ تجھے اپنی پشت سے تہ غار میں گرا دے گا۔ لیکن سرکش نفس کو متی اور فرما بردار بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ ابتدا ہی میں تجھ سے مقابلہ کرے گا، لیکن اگر تو مقاومت کرے اور مضبوط بنے تو وہ تیرا متی اور فرما بردار ہو جائے گا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تیرا نفس تیرے سامنے سختی سے پیش آئے، متی اور فرما بردار نہ ہو، تو تو اس پر سختی کرتا کہ وہ تیرا متی اور فرما بردار ہو جائے، تو اس کے ساتھ ہیلے اور بہانے سے پیش آتا کہ وہ تیری اطاعت میں آ جائے۔ وسلام، ثاقب پبلیکیشنز۔ فہرست، پیج نمبر 5۔ مقدمہ، پیج نمبر 13۔ پیغمبروں کی بعثت کے اہم غرض نفوس کا پاکیزہ کرنا تھا۔ پیج نمبر 15۔ بزرگ شناسی اور خودسازی، پیج نمبر 18۔ روح انسانی اور نفس حیوانی، پیج نمبر 20۔ انسانی ارزش، پیج نمبر 24۔ باطنی زندگی، پیج نمبر 30۔ اپنے آپ کو کیسے بنائیں، پیج نمبر 35۔ قرآن میں قلب، پیج نمبر 40۔ قلب کی صحت و بیماری، پیج نمبر 43۔ قلب روح احادیث میں، پیج نمبر 48۔ کسی القلب، پیج نمبر 52۔ قلب کے طبیب اور معالج، پیج نمبر 55۔ تکمیل اور تہذیب نفس، پیج نمبر 57۔ پہلا حصہ، تخلیہ یا تہذیب نفس۔ تہذیب نفس، پیج نمبر 62۔ بیماری سے غفلت، پیج نمبر 64۔ نفس کی بیماریوں کی تشخیص کے راستے، پیج نمبر 65۔ علاج کرنے کا عزم، پیج نمبر 76۔ نفس پر غلبہ کرنا، پیج نمبر 79۔ نفس کے ساتھ جہاد، پیج نمبر 84۔ جہاد اکبر، پیج نمبر 86۔ جہاد اور تائید الہی، پیج نمبر 89۔ اپنا طبیب خود انسان، پیج نمبر 91۔ تہذیب نفس کے مراحل، پیج نمبر 93۔ یکدم ترک کرنا، پیج نمبر 95۔ آہستہ آہستہ ترک کرنا، پیج نمبر 101۔ وہ کام جو نفس کے پاک کرنے میں مدد دیتے ہیں، پیج نمبر 103۔ خود پسندی اور خود خواہی تمام مفاسد کی جڑ ہے، پیج نمبر 113۔ تمام گناہوں کی جڑ دنیا طلبی ہے، پیج نمبر 116۔ دنیا کیا ہے، پیج نمبر 118۔ دنیا کی حقیقت، پیج نمبر 122۔ اہل آخرت، پیج نمبر 124۔ اہل دنیا، پیج نمبر 127۔ اہل دنیا اور اہل آخرت، پیج نمبر 128۔ تقویٰ تزکیہ نفس کا اہم عامل ہے، پیج نمبر 131۔ احکام کی غرض تقویٰ ہے، پیج نمبر 132۔ تقوی کی تعریف، پیج نمبر 134۔ تقویٰ اور گوشہ نشینی، پیج نمبر 137۔ تقویٰ اور بصیرت، پیج نمبر 138۔ تقویٰ اور مشکلات پر قابو پانا، پیج نمبر 141۔ تقویٰ اور آزادی، پیج نمبر 143۔ تقویٰ اور بیماریوں کا علاج، پیج نمبر 145۔ متقیوں کے اوصاف،
پیج نمبر 147۔ نفس پر کنٹرول کرنے اور اسے پاک کرنے کا اہم سبب مراقبت ہوتا ہے، پیج نمبر 152۔ اعمال کا ضبط کرنا اور لکھنا، پیج نمبر 152۔ قیامت میں حساب، پیج نمبر 153۔ قیامت سے پہلے اپنا حساب کر لیں، پیج نمبر 156۔ کس طرح حساب کریں، پیج نمبر 159۔ توبہ یا نفس کو پاک اور صاف کرنا، پیج نمبر 170۔ توبہ کی ضرورت، پیج نمبر 171۔ توبہ کا قبول ہونا، پیج نمبر 174۔ توبہ کیا ہے، پیج نمبر 175۔ جن چیزوں سے توبہ کی جانی چاہیے، پیج نمبر 177۔ دوسرا حصہ، نفس کی تکمیل اور تربیت۔ نفس کی تکمیل اور تربیت، پیج نمبر 182۔ خدا سے قرب، پیج نمبر 182۔ قرب خدا کے معنی، پیج نمبر 184۔ کمالات انسان کی بنیاد ایمان ہے، پیج نمبر 188۔ تکامل اور قرب حاصل کرنے کے اسباب، پیج نمبر 191۔ پہلا وسیلہ، ذکر خدا، پیج نمبر 191۔ ذکر خدا کا مراد، پیج نمبر 195۔ ذکر کے مراتب، پیج نمبر 198۔ ذکر و لقا کے آثار اور علائم، پیج نمبر 206۔ خداوند عالم کی اطاعت، پیج نمبر 206۔ وضو اور عاجزی، پیج نمبر 207۔ خدا کی بندے کی طرف توجہ، پیج نمبر 210۔ خدا کا بندے سے محبت کرنا، پیج نمبر 211۔ اہم اثر، پیج نمبر 212۔ پہنچنے کے راستے، پیج نمبر 214۔ فکر اور دلیل، پیج نمبر 214۔ آیات الہی میں غور کرنا، پیج نمبر 215۔ عبادت، پیج نمبر 216۔ اذکار اور دعائیں، پیج نمبر 217۔ وظائف اور دستور، پیج نمبر 221۔ امیر المومنین علیہ السلام کا حکم، پیج نمبر 225۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکم، پیج نمبر 229۔ مرحوم مجلسی کا دستور العمل، پیج نمبر 233۔ ملا آخوند حسین قلی کا دستور العمل، پیج نمبر 234۔ مرزا جواد آقا تبریزی کا دستور العمل، پیج نمبر 237۔ شیخ نجم الدین کا دستور العمل، پیج نمبر 238۔ موانع یعنی رکاوٹیں، پیج نمبر 242۔ پہلی رکاوٹ، پیج نمبر 242۔ دوسری رکاوٹ، پیج نمبر 243۔ تیسری رکاوٹ، پیج نمبر 246۔ چوتھی رکاوٹ، پیج نمبر 246۔ پانچویں رکاوٹ، پیج نمبر 248۔ چھٹی رکاوٹ، پیج نمبر 250۔ ساتویں رکاوٹ، پیج نمبر 251۔ دوسرا وسیلہ، فضائل اور مکارم اخلاق کی تربیت، پیج نمبر 253۔ تیسرا وسیلہ، عمل صالحہ، پیج نمبر 255۔ اخلاص، پیج نمبر 157۔ کچھ نیک اعمال، پیج نمبر 264۔ اول واجب نمازیں، پیج نمبر 164۔ نماز میں حضور قلب، پیج نمبر 266۔ حضور قلب کے مراتب، پیج نمبر 270۔ حضور قلب اور توجہ کے اسباب، پیج نمبر 272۔ دوم نوافل، پیج نمبر 278۔ صوم تہجد کی نماز، پیج نمبر 281۔ نماز شب کی کیفیت، پیج نمبر 283۔ چوتھا وسیلہ، جہاد اور شہادت، پیج نمبر 284۔ پانچواں وسیلہ، خدمت خلق اور احسان، پیج نمبر 289۔ چھٹا وسیلہ، دعا، پیج نمبر 293۔ ساتواں وسیلہ، روزہ،
پیج نمبر 297۔ اپنے آپ کو سنوارنے میں روزے کا کردار، پیج نمبر 300۔ تقدیم، پیج نمبر 12۔ اس ناچیز تحریر کو جہاد اور شہادت کے راہ پیماؤں اور عرفہ کے جنہوں نے 16 سالہ راستے کو ایک شب میں طے کیا ہے اور محبوب کے عشق میں ایک لحظہ جلے ہیں، اور بلند مقام جو اپنے لیے رب سے رزق حاصل کرتے ہیں تک صعود کیا ہے، کی خدمت میں اس امید پر تقدیم کرتا ہوں کہ وہ ایک نگاہ لطف ہماری طرف بھی مبذول کریں۔ مؤلف۔ اس کتاب کا ترجمہ اس امید میں کر رہا ہوں کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ قرار پاتے ہوئے پڑھنے والے اس پر عمل کر کے اس حقیر کے لیے دعائے مغفرت کریں اور دعا کریں میرا انجام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرار پائے، اور خداوند عالم مجھے مرنے کے بعد اپنی جوار رحمت میں قرار دے، آمین۔ مترجم۔ مقدمہ، پیج نمبر 13۔ خدایا ہمیں انسانیت کے سیدھے راستے اور کمال مدارج کے طے کرنے کی ہدایت فرما، اور ہماری تاریک دلوں کو معرفت اور یقین کے نور سے روشن کر۔ خود پسندی، خود بینی، خواہشات نفسانی کے پردوں کو ہمارے دلوں سے ہٹا دے، اور ہماری باطنی آنکھ کو بے مثال جمال کے دیکھنے کی بینائی عطا کر دے، اور ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے اور روح کو پاک اور پاکیزہ کرنے کے راستوں کی طرف مدد فرما۔ اپنے غیر کی طرف توجہ اور محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور غفلت کے پردوں کو ہمارے دلوں سے دور کر دے، اور اپنی محبت اور انس کے شفاف چشمے سے سیراب فرما، تاکہ ہم اپنی طرف متوجہ ہوں اور باقی ماندہ گراں قدر عمر کو گزری ہوئی زندگی کی طرح سستی اور غفلت میں بسر نہ کر دیں۔ اس ناچیز بندہ جو خواہشات اور تمنیات نفسانی میں گرفتار اور حیران و پریشان اور مقامات معنوی اور درجات کمال سے بے خبر اور مراتب سیر و سلوک سے ناواقف نے اس کا ارادہ کیا ہے کہ خود سازی، تہذیب اور تزکیہ نفس کی بحث کے میدان میں وارد ہو، اور قرآنی آیات اور پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین اور تزکیہ اور تہذیب نفس اور سیر اور سلوک علی اللہ کے قواعد کلیہ سے استفادہ کر کے پڑھنے والوں اور طالبین راہ معرفت کی خدمت میں پیش کریں، اس امید پر کہ شاید سالکین راہ ہدایت کے لیے مددگار ثابت ہو، اور خداوند عالم اس حقیر اور محروم پر احسان کرے اور میرا ہاتھ پکڑ کر نادانی، خودخواہی، غفلت کی تاریکیوں سے خارج کر دے، اور ذکر و انس اور محبت و بقا کی وادی کی طرف رہنمائی فرمائے۔ شاید باقی ماندہ عمر میں اگر ہو بعض گزرے ہوئے نقصانات کا جبران کر سکوں۔ نیکوں کو دوست رکھتا ہوں گرچہ ان میں سے نہیں ہوں۔ اہم نکتہ، اس بحث میں وارد ہونے سے پہلے ایک مہم مطلب کا تذکرہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ خود سازی یعنی اپنے آپ کو سدھارنا اور تزکیہ نفس کا لازمی یہ نہیں ہے کہ انسان گوشہ نشین اور دنیاوی مشاغل کو ترک کر دے اور اجتماعی اور معاشرتی ذمہ داریوں اور عہدوں سے دست بردار ہو جائے، بلکہ خود اس کتاب کے مباحث میں واضح ہو جائے گا کہ گوشہ نشینی اور فردی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو قبول نہ کرنا خود سازی اور تکمیل و تہذیب نفس کے منافی ہے۔ اسلام مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ باوجود یہ کہ عام لوگوں میں زندگی بسر کریں اور فردی اور اجتماعی وظائف انجام دیں، اپنے آپ سے غافل نہ ہوں اور خود سازی اور تہذیب نفس کی تربیت کو اہمیت دیں اور اسے موروث عنایت قرار دیں۔ مؤلف۔ پیغمبروں کے بعثت کی اہم غرض نفوس کا پاکیزہ کرنا تھا، پیج نمبر 15۔ پیغمبروں کا سب سے بڑا ہدف اور غرض انسانی نفوس کی پرورش کرنا اور نفوس انسانی کو پاک و پاکیزہ بنانا تھا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند عالم نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے لیے قرآنی آیات کی تلاوت کرے
اور ان کے نفوس کو پاک اور پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، گرچہ وہ اس سے پہلے ایک کھلی ہوئی گمراہی میں غرق تھے۔ تعلیم و تربیت کا موضوع اس قدر مہم تھا کہ پیغمبروں کے بھیجنے کی غرض قرار پایا، اور خداوند عالم نے اس بارے میں اپنے بندوں پر احسان کیا۔ انسان کی فردی اور اجتماعی شخصیت کی سعادت اور دینوی اور آخروی ثقافت اس موضوع سے وابستہ ہے کہ کس طرح انسان نے اپنے آپ کو بنایا ہے اور بنائے گا۔ اسی وجہ سے انسان کا اپنے آپ کو بنانا ایک زندگی ساز، سرنوشت ساز کام شمار ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں تاکہ خود سازی اور نفس انسانی کی پرورش اور تکمیل کا راستہ بتلائیں اور مہم اور سرنوشت ساز کام کی رہنمائی اور مدد فرمائیں۔ پیغمبر آئے ہیں تاکہ نفوس انسانی کو رذائل اور برے اخلاق اور حیوانی صفات سے پاک اور صاف کریں اور اچھے اخلاق اور فضائل کی پرورش کریں۔ پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں تاکہ انسانوں کو خود سازی کا درس دیں اور برے اخلاق کی شناخت اور ان پر کنٹرول اور خواہشات نفسانی کو قابو میں رکھنے کی مدد فرمائیں، اور ڈرانے اور دھمکانے سے ان کے نفوس کو برائیوں اور ناپاکیوں سے پاک و صاف کریں۔ وہ آئے ہیں تاکہ فضائل اور اچھے اخلاق کے پودے کو انسانی نفوس میں پرورش دیں اور باآور بنائیں، اور اپنی رہنمائی اور تشویق اور ترغیب سے ان کی مددگار بنیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں اچھے اخلاق کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ خداوند عالم نے مجھے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے۔ نیز پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو نفوذ انسانی میں مکمل کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے پیغمبروں کو اچھے اخلاق کے لیے منتخب کیا ہے۔ جو شخص بھی اپنے آپ میں اچھے اخلاق موجود پائے تو خداوند عالم کا اس نعمت پر شکریہ ادا کرے، اور جو شخص اپنے آپ میں اچھے اخلاق سے محروم ہو اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع اور زاری کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کو طلب کرنا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بالغرض میں بہشت کی امید نہ رکھتا ہوتا اور دوزخ کی آگ سے نہ ڈرتا ہوتا اور ثواب اور عقاب کا عقیدہ بھی نہ رکھتا ہوتا، تب بھی یہ امر لائق تھا کہ میں اچھے اخلاق کی جستجو کروں، کیونکہ اچھے اخلاق کامیابی اور سعادت کا راستہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومنین وہ ہیں کہ جن کے اخلاق بہتر ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن نامۂ اعمال میں کوئی چیز حسن خلق سے افضل نہیں رکھی جائے گی۔ ایک آدمی رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن خلق۔ وہ آدمی اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب آیا اور عرض کی کہ دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن خلق یعنی اچھا اخلاق۔ پھر وہ گیا اور آپ کے بائیں جانب پلٹ کر آیا اور عرض کی کہ دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، کیا تو نہیں سمجھتا کہ دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے؟ اسلام کو اخلاق کے بارے میں خاص توجہ ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اخلاق کے بارے میں احکام کی نسبت زیادہ آیات قرآنی وارد ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن کے قصوں میں بھی غرض اخلاقی موجود ہے۔ تمام احادیث میں اخلاق کے بارے میں ہزاروں حدیثیں ملیں گی۔ اگر دوسرے موضوعات سے زیادہ حدیثیں نہ ہوئیں تو ان سے کمتر بھی نہیں ہیں۔ اخلاق کے بارے میں ثواب اور خوشخبریاں جو ذکر ہوئی ہیں دوسرے اعمال کے ثواب سے کمتر نہیں ہیں، اور برے اخلاق سے ڈرانا اور سزا جو بیان ہوئی ہے وہ دوسرے اعمال سے کمتر نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام کی بنیاد اخلاقیات پر تشکیل پاتی ہے۔ مناسب نہیں کہ اسے دین کے احکام میں دوسرا درجہ دیا جائے اور دین داروں کے لیے آرائش اور خوبصورتی کا درجہ دیا جائے۔ اگر احکام میں امر اور نہیں ہے
تو اخلاق میں بھی امر اور نہیں موجود ہیں، اور اگر احکام میں تشویق اور تخویف، ثواب اور عقاب اور جزا اور سزا موجود ہے تو اخلاق میں بھی یہی امور موجود ہیں۔ بس احکام شرعی اور اخلاق میں کون سا فرق موجود ہے؟ اگر ہم سعادت اور کمال کے طالب ہیں تو اخلاقیات سے لاپرواہی نہیں برت سکتے۔ ہم اخلاقی واجبات کو اس بہانے سے کہ یہ اخلاقی واجبات ہیں ترک کر دیں، اور اخلاقی محرمات کو اس بنا پر کہ یہ اخلاقی محرمات ہیں بجا لاتے ہیں۔ اگر نماز واجب ہے اور اس کا ترک کرنا حرام اور موجب سزا ہے تو عہد کا ایفا بھی واجب ہے اور خلاف وعدہ حرام ہے اور اس پر بھی سزا ہوگی۔ بس ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ واقعی معتدین اور سعادت مند وہ انسان ہے جو احکام شریعہ اور تکالیف الہی کا پابند ہو اور اخلاقیات کا بھی پابند ہو، بلکہ سعادت اور کمال معنوی اور نفسانی میں اخلاقیات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جیسے کہ بعد میں ذکر کریں گے۔ بزرگ شناسی اور خودسازی، پیج نمبر 18۔ اگرچہ انسان ایک حقیقت ہے لیکن یہ مختلف جہات اور اوصاف رکھتا ہے۔ انسان کے وجود کا ایک مٹی کے جوہر سے جو بے شعور ہے آغاز ہوا ہے، اور پھر یہ جوہر مجرد ملکوتی تک جا پہنچا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اچھا پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور انسان کی نسل کو بے وقت پانی یعنی نطفے سے قرار دیا ہے، پھر اس نطفے کو اچھا اور معتدل بنایا ہے، اور پھر اس میں اپنی طرف منسوب روح کو قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنایا ہے۔ اس کے باوجود تم پھر بھی بہت کم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ انسان مختلف مراتب اور جہات رکھتا ہے۔ ایک طرف تو وہ ایک جسم طبعی ہے اور اس جسم طبعی کے آثار رکھتا ہے، دوسری طرف وہ جسم نامی ہے کہ وہ اس کے آثار بھی رکھتا ہے، اور دوسرے لحاظ سے وہ ایک حیوان ہے اور وہ حیوان کے آثار بھی رکھتا ہے، لیکن بالآخر وہ ایک انسان ہے اور وہ انسانیت کے آثار بھی رکھتا ہے جو حیوانات میں موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا انسان ایک حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت وجود کے لحاظ سے مختلف مراتب اور درجات کی حامل ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ میرا وزن اور میری شکل و صورت، تو وہ اپنے جسم نامی ہونے کی خبر دے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ میری شکل و صورت، تو وہ اپنے جسم نامی ہونے کی حکایت کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ میرا چلنا اور شہوت اور غضب، تو وہ اپنے ایک حیوانی درجے کی خبر دے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ میرا سوچنا اور عقل اور فکر، تو وہ اپنے انسانی اعلیٰ درجے کا پتہ دے رہا ہوتا ہے۔ بس انسان کی میں اور خود مختلف موجود ہیں، ایک جسمانی میں اور ایک میں نباتی اور ایک میں حیوانی اور ایک میں انسانی، لیکن ان میں سے انسان میں پر ارزش اور اصالت رکھتی ہے وہ چیز کہ جس نے انسان کو انسان بنایا ہے اور تمام حیوانات پر برتری دی ہے، وہ اس کی روح مجرد ملکوتی اور نحو الہی ہے۔ خداوند عالم انسان کی خلقت کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے خلق کیا ہے اور پھر اسے نطفہ قرار دیا ہے، اور اسے ایک مضبوط جگہ رحم مادر میں قرار دیا ہے، اور پھر نطفے کو ہلکا لوتھڑا اور پھر ہلکے کو نرم گوشت بنایا ہے، اور پھر نرم گوشت کو ہڈیاں بنایا ہے، پھر ان ہڈیوں پر گوشت سے ڈھانپا ہے، پھر اس میں روح مجرد ملکوتی کو پھونکا ہے جس سے اسے ایک نئی مخلوق بنایا ہے۔ شاباش اس کامل قادر پر جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ انسان کی خلقت کے بارے میں خدائے دانا فرماتا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی ملکوتی روح کی وجہ سے انسان ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور اس روح کو جو میری طرف نسبت رکھتی ہے اس میں پھونکا ہے،
لہٰذا تم سب اس کی طرف سجدہ کرو۔ اگر انسان تعظیم کا مورد قرار پایا ہے اور خدا نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو محترم قرار دیا ہے اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا ہے اور ہر قسم کی پاکیزہ اور لذیذ غذا اس کی روزی قرار دی ہے اور اپنی بہت سی مخلوق پر اسے برتری دی ہے، تو یہ سب اسی روح ملکوتی کے واسطے سے ہے۔ لہٰذا انسان کو اگر خود سازی یعنی اپنے آپ کو سنوارنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی انسانی میں کو سنوارے اور تربیت دے، نہ وہ اپنی حیوانی میں یا جسمانی میں کی پرورش کرے۔ پیغمبروں کی غرض بسط بھی یہی تھی کہ انسان کو خود سازی اور جنبہ انسانی کی پرورش میں اس کی مدد کریں اور اسے طاقت فراہم کریں۔ پیغمبر علیہ السلام انسانوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے انسانی میں کو فراموش نہ کرو، اور اگر تم نے اپنے انسانی خود اور میں کو خواہشات حیوانی پر قربان کر دیا تو بہت بڑا نقصان تمہارے حصے اور نصیب میں آ جائے گا۔ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر ان سے کہہ دے کہ نقصان میں وہ اشخاص ہیں جو اپنے نفس انسانی اور اپنے اہل خانہ کے نفوس کو قیامت کے دن نقصان میں قرار دیں، اور یہ بہت واضح اور کھلا ہوا نقصان ہے۔ جو لوگ حیوانی زندگی کے علاوہ کسی دوسری چیز کی سوچ نہیں کرتے، در حقیقت وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانی شخصیت کو کھو دیا ہوا ہے کہ جس کی تلاش میں وہ کوشش نہیں کرتے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے تعجب کرتا ہوں کہ ایک گم کی ہوئی چیز کی تلاش تو کرتا ہے جبکہ اس نے اپنے انسانی روح کو گم کیا ہوا ہے اور اس کے پیدا کرنے کے درپے نہیں ہوتا۔ اس سے بدتر اور دردناک تر کوئی نقصان نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی انسانی اور واقعی اور حقیقی شخصیت کو کھو بیٹھے۔ ایسے شخص کے لیے سوائے حیوانیت کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔